کیا ضرورت تھی لڑکیوں کے سروں سے دوپٹہ اتروا کر ان کو نچوانے کی؟ کیا ضرورت تھی سونے کا جہاز گفٹ کرنے کی؟ اور کیا ضرورت تھی کہ ہزاروں مسلمانوں کے قاتل کا یوں پروٹوکول اور یوں اس کا استقبال کرنے کی؟ اور کیا ضرورت تھی کہ اربوں ڈالر کا اسلحہ اور کاروباری معاہدوں پر دستخط کرنے کی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کافروں کا استقبال کرتے تھے، کافروں کو جو ہے ان کی شان پروٹوکول دیا کرتے تھے۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، تو حضور علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک دی، وہ مجمع کے آخر میں تھے، انہوں نے اس چادر کو لیا اور چوما آنکھوں پر لگایا۔ حضور نے تو فرمایا تھا اس کو بچھاؤ اور اس کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ وائل بن حجر نے عرض کی، اے محمد، آپ کا رب آپ کا ایسا ہی اکرام کرے، عزت دے جیسے آپ نے میرا اکرام مجھے عزت دی۔ لیکن حضور علیہ السلام جو مسلمانوں کا قاتل ہوتا تھا، جو حضور علیہ السلام کو یا مسلمانوں کو پے در پہ تکلیف دیتا تھا، حضور عبرتناک نشان بناتے تھے، اور اس کی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں اور قصے تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ عرب ممالک کے دورے پر ٹرمپ آیا، سب سے پہلے ٹرمپ کو جو استقبال ہوا، جو اس کو پروٹوکول ملا، اور اب اس نے جا کر واپسی پر جو عربوں کے منہ پر تھوکا ہے، سب سے پہلے آپ ٹرمپ صاحب کا بیان سمجھیں۔ I just came back from the Middle East, and this is the worst arrangement I've ever seen. Those so-called luxurious palaces. Come on, any Trump Tower in New York is more magnificent than this. They greeted me with a 24-karat gold fountain. It's ridiculous. I've had solid gold faucets in my Mar-a-Lago in Florida for 10 years. Their negotiation skills are even more disastrous. They actually thought they could make me give in with just a few dinners on gold plates. I've been in the business world for 50 years, and no one can take advantage of President Trump. I directly told them, either follow my rules or don't waste my time. And what happened? They obediently signed the agreement because no one knows negotiation better than me. The most ridiculous thing is those media. They took hundreds of photos, but not a single one can show my presidential demeanor. Next time I go there, only if they decorate the whole country in Trump style. Otherwise, don't even think about it. تو اب اس بیان کے اندر ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے کہ زندگی کا سب سے برا نتیجہ میرا سعودی ممالک کے، عرب ممالک کے دورے کا سب سے میرا برا انتظام تھا وہاں پر۔ پھر کہتا ہے کہ وہ جو عرب جن کو لگژری لائف سٹائل کہہ رہے تھے، لگژری مقامات جو دکھا رہے تھے، نیو یارک کسی بھی ایک ٹرمپ ٹاور کی شان و شوکت ان سارے لگژری مقامات سے بڑھ کر زیادہ ہے ٹرمپ ٹاور کی شان و شوکت۔ پھر کہہ رہا ہے کہ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا، 24 کیرات سونے کا جہاز گفٹ کیا، مگر ان کو نہیں پتا میں پچھلے 10 سالوں سے سونے میں کھیل رہا ہوں۔ پھر کہتا ہے کہ اندر تو مذاکراتی صلاحیتیں بھی نہیں ہیں، ان کو مذاکرات کرنے کا پتہ بھی نہیں ہے، وہ بھی سب سے زیادہ مایوس کن تھی، مجھے سونے کی تھالوں میں کھلا کر مجھ پر قابو پانا چاہتے تھے، جبکہ کوئی بھی صدر ٹرمپ کو بے وقوف نہیں بنا سکتا، پاگل نہیں بنا سکتا۔ اور پھر کہتا ہے کہ میں نے صاف کہا ہے ان سے، میری شرائط کو مان لو یا میرا وقت ضائع مت کرو۔ انہوں نے دھڑلے کے ساتھ ان معاہدوں کے اوپر دستخط کر دیے، تو مجھ سے بہتر کوئی مذاکرات والا نہیں ہے۔ یہ اس کے کلپ کا خلاصہ ہے۔ یا تو یہ کہو کہ نعوذ باللہ قرآن و حدیث کی تعلیمات موافق نہیں ہے۔ اگر سینے کے اندر ایمان کی چنگاری موجود ہے تو قرآن میں اللہ دو ٹوک فیصلہ فرما رہے، لن ترضى عنك اليهود والنصارى، یہ یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے، حتی تتبع ملتهم، یہاں تک کہ تم پیروری بھی اختیار کر لو، پیروری بھی کرنے لگ جاؤ گے، پھر بھی وہ تم سے راضی نہیں ہوگے، جیسا کہ عرب حکمرانوں نے کیا۔ اور اس کے باوجود ٹرمپ کا اب یہ بیان سن، اب وہ کیا کہہ رہا ہے جسے سر کا تاج بنائے رکھا، اور کیا مہمان نوازی کے اندر کیا کچھ نہیں پیش کیا الامان والحافظ، مگر رب کو ناراض کر کے کیا صلہ ملا ہے؟ بے وقوف اور احمق کہلائے گئے۔ عزت کبھی بھی دنیا والوں سے اور دنیا کی چیزوں سے نہیں ملتی، المعز اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے۔ اور فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے عزت ہے، اور عزت دینے والا بھی اللہ۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے، مگر جس راستے پر تم چل پڑے ہو، کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کو مجروح کر دیا، ان کا سینہ چھلنی کر دیا، اس سرزمین پر جہاں قرآن اترا، جہاں فرشتے اترے، جہاں رسول تشریف لائے، آخری امام الانبیاء تشریف لائے، اس سرزمین کے اوپر تم اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو اوپر سے پشت ڈال کر یہود و نصارہ کے طریقے کو فالو کر رہے ہو، اللہ کے حرام کردہ کاموں کو کر رہے ہو، اور رسول اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں کا ارتکاب کر رہے ہو۔ بس کرو، اب بھی وقت ہے، لوٹ آؤ اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کی طرف، قبل اس کے کہ وہ توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے۔